جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا, زبان ہی نہیں اس کے پاس, لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے حضرت. جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے حضرت, یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے, آنکھوں والا بھی ہے, ہاتھوں والا بھی ہے, پیروں والا بھی ہے. شکر کی عادت ڈالو یار, رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت, بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے, اتنا ہی گرتے جاؤ گے. ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اور تو شکر کر اسی طرح اور بتا دیں گے. ہاں شکر کی عادت ڈالو, جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو, کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو, کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو حضرت؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں. فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں, کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ایسے شہباز, کبھی کبھی. وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے, کو فارسی میں بولے گا, کو پنجابی میں بولے گا, کو اردو میں بولے گا, کو عربی میں بولے گا, لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی. یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی. وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں حضرت. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا, میں مشقتیں اٹھا رہا تھا, میں منتیں کر رہا تھا. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی تو فرمایا کرتے تھے نا, ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنہاں دی پکی, جنہاں دی ڈھونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے, جڑا رہ گیا بس سمجھو ڈھونڈ ہی کچی, پکی ڈھونڈ والے نوں ضرور مقصود ملیا ہے. تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی. حضور بلے شاہ فرماتے بھی, آپ فرماتے ہیں سیوڑنی میں دیو نہیں ودائی میں ساجن پائے نہیں ہیں, جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا بھی ہے, ان کو دلربا ملا بھی. تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا, میں مجاہدے کر رہا تھا. بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی. بابا صاحب فرماتے میری, فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا, تو مجھے نا پیاس لگ گئی. تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی, ان لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی. اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اپنا انداز تھا, بھئی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا. جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے, جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے, او بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی ہے کہ نہیں پائی ہے؟ گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا, اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی ایدے تے پائی؟ یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا. اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے پہ, انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی. ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا, یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے. یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے, بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے حضرت. آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے نہیں پانی کوئی, بس صبر کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا, کمزوری ہو گئی, نقاہت غالب آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ان کو نہیں پینا ہے, وہ رنگ ہے اس میں. اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈالیں, اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے. اب دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے, اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے, کولر میں پانی, فریج میں پانی, بازار پانی, راستے میں پانی. تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں. ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا. ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے, بڑا کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی, کھا کھا کے ٹوٹے ہیں, ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی ہیں. لیکن کیا ہے حضرت جی, جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی میرے کل تے ہے ہی کل جی, میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا. وہ نہ بھائی خدا کا نام لے, نہ اس طرح بول. تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی, لیکن صحبت اچھی تھی. کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے, جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تے بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے. وہ کی ہوا ہے میں نے دیتا ہی کھ نہیں. اچھا دوسری بار تیسری, ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی, جی میں نے تے رب نے دیتا ہی کھ نہیں. آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا, فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے. اور نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے,
آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی ویل ہے 40 ہویا دوجی کٹ دینا لو، نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا، آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں، 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا۔ کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے تو بہت گھاٹے دا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے، وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے ہے۔ غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے حضرت۔ جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت، ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے۔ شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے۔ ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی طرح اور بتا دیں گے۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو، جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو، کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو، کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کی توفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی، قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشقت میں گزاری۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو، اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈال، شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ اب فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ اب فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لے آیا ہے نا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا۔ اب فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا، کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن، ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں۔ آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، او جاؤ فرید والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ نسبت کی بہاریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ مرشد تھی۔ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا۔ کہتے میں نے کہا چل فرید
तेरे लिए पानी नहीं आया लेकिन है तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। लेकिन कुर्बान जावा फरमाते जब मैं पीने के लिए कुएं पे गया ना, पानी फिर नीचे चला गया। हाय हाय, बड़े लोग बड़ी बातें कहते हैं। मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, फरीद ये क्या हो रहा है? पहली बात, तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही है, तू पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया। ये हो क्या रहा है? अबान तो नहीं थे ना हजरत, वो तो खास लोग थे। और ये ना समझना कि हजरत ये सिर्फ बाबा साहब के लिए था, नहीं, सबको कुरान में दावत है। व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वाल रुजू कर, पुकार अपने अल्लाह ने। हाँ हजरत, हाँ आएगा जवाब। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे हुंदे हैं, जेड़ा कदी सरगी उठिया ही नहीं ओनू की पता जवाब की हुंदा है हजरत, है जो कभी सरगी उठा ही नहीं इसको क्या पता जवाब क्या होता है हजरत। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज कुजा मी आया दी आवाज़े दोस्त। तू सारी रात पुठा होके सुता रहने, तेनू की पता यार दी आवाज की है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता। आप फरमाते मैंने रुजू किया अल्लाह की बारगाह, या रब करीम एक ही राज है। फरीद प्यासा है, पानी पीन खूह ते आया, पानी उत्ते नहीं आया। हरन आए तो पानी उत्ते आ गया, हुण पानी उत्ते सी, फरीद पीन लई आया तो पानी फिर थले टुर गया। रब करीम है राज की। हाय हाय हाय, तो जवाब क्या आया मस्जिद वालों, सुनो जरा। जवाब आया फरीद, वो तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया है, वो साडे आसरे ते आया। हाय हाय, तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था। जाऊंगा, चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पे तवक्कुल करके आएगा, मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। हाँ हजरत, क्या हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहां से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब क्या देती हैं? ये मेरे अल्लाह वलू आए ने। ओए हजरत आज भी आ सकता है, कोई आ गए हो तो सही ना बंदा, कोई यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। हाँ, यकीन पैदा करो। फिर देखो हजरत जी हर जगह ही वो, मैं साईं जी की साहब पूरी सुनी है। आप फरमाते हैं कोई बंदा था बड़ा परेशान, ठीक है जी। एक परेशानी होती है वो रब की तरफ से, एक परेशानी होती है वो नाफरमानी की वजह से होती है। वो नाफरमानी की वजह से परेशान था। तो जो पाक लाक होते हैं उनका तो काम है ना राजों से आगाह कर देना। वो बुशकड़ी बन के ना बाबियां दे कोल आया, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी पुत्र जी की होया? वो बाबा जी इत्थे ते पूरी पैंदी कोई नहीं जी, काम भी नहीं चलता कोई भी, मैं दूजे शहर चला तो बाद दुआ करी मेरे को। फरमान लगे अच्छा भाई फिर इंज जेड़े शहर चला ना फिर उस शहर के रब नूं साडा भी सलाम आखी है। राज की बात बतानी थी ना। वो आगे सिर करता है हजूर तुसीं दस्सिआ जिथे जाओ ओदियां ही बादशाहियां ने, ये तुसीं की आण दे दिओ कि वो जेड़े शहर चला है ओहदे रब नूं साडा सलाम आखी कि उत्थे भी वही रब नहीं? आपने फरमाया आप ही कहण दे उत्थे भी वही रब है, तो चलिया जो उत्थे ही रब है तो फिर उत्थे की करन चला है? इत्थे बह के उहनूं मना, फिर उत्थे की करन चला है? इत्थे बह के उहनूं मना, ओए चलिए उहनूं मना लो, फिर जिथे जाओगे सारा कुछ ही तुहाडा है। ते जी हजरत तो उन्हां नाल मनाया गया ते जिथे मर्जी टुर जो पैणे तक ही जे उहनूं मनाओ।